إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مسلمان کا کوئی کام اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. نصرت نصر ینصر کا ترجمہ ہوتا ہے مدد کرنا، اور مدد کرنے والا اور کاموں کو بنانے والا صرف اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا اپنی نصرت کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور ایمان والوں کا جو غلبہ ہوگا وہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت کے نتیجے میں ہی ہے. مادی اسباب اور مادی وسائل اختیار کرنے کا اور استعمال کرنے کا حکم تو ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنے تمہاری بس میں ہو اس کے بقدر طاقت کے اسباب جمع کرو. ما استطعتم کے لفظ پر غور کرو کہ جتنا تمہارے بس میں ہو. یہ نہیں کہ دنیا والے جو کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی کے مقابلے میں مادی اسباب اور وسائل کو جمع کرنا ہے، نہیں. دنیا والوں کی دوڑ میں شامل نہیں ہو. مستطعتم جتنا تمہارے بس میں ہو، لیکن پھر بھی یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. اعلیٰ اور پہلے درجے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نصرت کا حصول. اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، اور آج اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، اس کے وعدوں کا استحضار نہیں. اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا تصور نہیں. اس وجہ سے آج جو کچھ ہو رہا یا ہوا یا ہوگا اللہ کی طرف سے، ہمارے دل و دماغ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. آج دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، باطل کیا کہہ رہا، یورپ کیا کہہ رہا، مغرب کیا کہہ رہا، دنیا کی طاقتیں کیا کہہ رہی،
اس کی تقلید کرنے کو تیار، ان کی ماننے کو تیار، ان کی غلامی کرنے کو تیار۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ کی خبر کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا کیا، نہ اس کو ماننے کو تیار ہے، نہ یقین کرنے کو تیار ہے۔ غلامیت کی زندگی گزارتے گزارتے ہم پر یہ تصور غالب آ گیا کہ مسلمان کبھی غالب ہی نہیں آ سکتا۔ انا للہ و انا۔ مغلوبیت کا اور غلامیت کا ذہن ایسا بنا کہ آج اس غلامی کے ذہن سے نکلنے کو ہم تیار ہیں۔ مسلمانوں کا غلبہ، ایمان والوں کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، آج ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر مادی اسباب اور وسائل کے مسلمان کیسے غالب آ گئے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ذہن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ذہن کیا بنایا جا رہا کہ جو باطل کہہ رہا وہ مانو، جو یورپ کہہ رہا وہ مانو، انتظار کرو کہ جب یورپ تسلیم کرے گا تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ قرآن کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں، اللہ کے وعدوں کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ قرآن کی آیات پڑھیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ کی سچی اور پکی خبر ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو غلبہ تمہارا ہے، عزت تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کو چھوڑ دے تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والوں کو بھروسہ صرف کس پر رکھنا چاہیے؟ بولو بھائی، صرف اللہ پر۔ ایمان والوں کا بھروسہ صرف اللہ پر، یقین صرف اللہ پر۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کرنے والا سمجھنا شرک ہے۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کے بعد اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف کس سے طلب کریں گے؟ اللہ سے، کافروں سے نہیں، غیروں سے نہیں، یورپ والوں سے نہیں، باطل والوں سے نہیں، اسلحے والوں سے نہیں، چیزوں والوں سے نہیں، بے حیائی کرنے والوں سے نہیں۔ مدد صرف کس سے طلب کریں گے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ صاف قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کے علم میں یہ بات طے شدہ ہے کہ لأغلبن انا ورسلی۔ لأغلبن کا ترجمہ ضرور بالضرور، قسم بالقسم، میں اور میرے رسول یعنی میرے پیغام کو پہنچانے والے ہی غالب آ کر رہیں گے۔ اور اس غلبے میں شک نہ کرنا، ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک یقیناً اللہ طاقتور ہے، عزت والا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرنے پر قادر، اسباب کے بغیر بھی کرنے پر قادر، اور اسباب کے خلاف بھی کرنے پر قادر۔ گرمی میں سخت، سردی میں سخت گرمی میں، اور سورج کے عالم میں بغیر بادلوں کے بارشوں کے برسانے پر قادر، بادلوں کے ساتھ بارش برسانے پر قادر۔ بادل آ جائیں بغیر برسے چلے جائیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں، واللہ غالب علی امری۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، سمجھ لیجئے، دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ کائنات کس کی ہے؟ بولو، زمین و آسمان کس کے؟ اللہ کے۔ ان کا خالق بھی اللہ، ان کا مالک بھی اللہ، اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ آسمان
آسمان و زمین پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. لہذا کائنات پر حکومت کا قبضہ، کائنات پر حکومت کا حق بھی اللہ والوں کو ہے. کافروں کو دنیا کی حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں. جن کافروں کو آج ہم نے عالمی ورلڈ آرڈر تسلیم کر کے انہیں دنیا کا حکمران تسلیم کر لیا کہ جو وہ چاہیں گے دنیا میں ہوگا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، یہ ہماری یقین کی کمزوری. ٹھیک ہے، بحیثیت مجموعی طور سے ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے غلبہ اور فتح اور طاقت اور حکومت ہم سے چھین لی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو دنیا پر حکمرانی کا حق مل جائے اور ان کو دنیا پر حکمرانی کا حق ہو. نہیں. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. زمین اللہ کی ہے. بولو زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. یورثها، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا مالک بنا دیتا ہے. اس کا نظام ہے. اس کے نظام کو سمجھو کہ اگر اللہ کے بندے عادل ہوں گے، منصف ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ نیک بندوں کو اپنی زمین کا حکمران بنا دیتا ہے. اور جہاں بندوں کے اندر سے صلاح اور نیکی اور تقوی ختم ہو جائے تو اللہ نیک بندوں سے زمین کا نظام چھین کر کافروں کے اور ظالموں کے اور باغیوں کے حوالے کر دیتا ہے. رددنا علیہم الکرہ وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. بنی اسرائیل سے حکومت چھین کر فرعونیوں کے حوالے اللہ کہتا ہے میں نے کی تھی. فرعونیوں کو بنی اسرائیل پر میں نے مسلط کیا تھا. کب؟ جب بنی اسرائیل کے اعمال خراب ہوئے تھے، ان کے عادات اور اخلاق خراب ہوئے تھے، تو ہم نے ان کافروں کو روئے زمین کا مالک بنا کر اپنے نیک بندوں پر ہم نے مسلط کیا تھا. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. بعثنا کا ترجمہ ہم نے مسلط کیا تھا اپنے بندوں کو جو بڑے طاقت والے تھے مسلمانوں پر. فجاسوا خلال الدیار، جنہوں نے گھروں میں گھس گھس کر مسلمانوں کا خون خرابہ کیا تھا. وکان وعدا مفعولا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ نظام ہے. پھر جب بنی اسرائیل نے توبہ کی تھی اور اپنے اعمال کو درست کیا تھا، پھر اللہ کا نظام پلٹا تھا. ثم رددنا علیہم الکرہ وامددناکم باموال وبنین. جس حکومت کو فرعونیوں نے بنی اسرائیل سے چھینا تھا، ہم نے دوبارہ بنی اسرائیلیوں کو وہ حکومت واپس لوٹائی اور ان کو ڈانٹ پلائی کہ ان عدتم عدنا. دیکھو اگر دوبارہ تم نے غلط حرکت کی تو یہ نظام دوبارہ پلٹ کے آئے گا اور دوبارہ ہم تم سے حکومت چھین کر کافروں کے حوالے کر دیں گے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی. یورثها من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. لیکن اگلا جملہ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار حکومتی نظام اور زمین کی خلافت کا نظام متقیوں کے ہاتھ میں ہی آ کر رہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام حکومت کا نظام، خلافت کا نظام، بادشاہت کا نظام بالآخر متقیوں کے ہاتھ میں ہی آ کر رہتا ہے. اللہ کی مدد پر یقین کرو. انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. اور جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو دنیا کے ساری طاقتی نظام فیل ہو جایا کرتے ہیں. اللہ نے اپنی مدد کو اتار کر دکھایا ہے. اللہ کی مدد کے اترنے کے چند اسباب ہیں. پہلا سبب ایمان، ایمان کامل. ایمان کامل، ایمان میں کمزوری ہوگی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. شرک ہوگا، بدعات ہوں گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کریں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کی کامل توجہ اور یقین اور ایمان اللہ کی ذات عالی پر مرکوز کرنی پڑے گی کہ مدد ہم صرف کس سے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ سے مدد حاصل کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا مدد
مددگار کوئی نہیں ہمارا. اچھا یہ صرف اجتماعی معاملات میں نہیں، اجتماعی معاملات یا انفرادی معاملات، حکومتی مسئلہ ہو یا کسی کا ذاتی مسئلہ ہو، تمام چیزوں میں، ہر چیز میں ہم نے مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے. میرا ذاتی کوئی کام اٹکے گا تو مدد کرنے والا اللہ ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، مشکلات کا دور کرنے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مصیبتوں کا دور کرنے والا اللہ ہے. جب ایمان والے اپنے ایمان پر محنت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو کامل بناتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. ایمان والوں کی طرف سے اللہ مدافعت کرتا ہے، ایمان والوں کی مصیبتوں کو اللہ دور کرتا ہے، ان کے اندر قوت مدافعت اللہ پیدا کرتا ہے، ان کے حالات کو دور کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. لہذا ایمان والے یہ نہ سوچیں کہ آج اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے مادی اسباب اور وسائل اور روزگار اور معاشی نظام کا کیا بنے گا. ان کی طرف سے مدافعت کرنے والا اللہ، ان کو کھلانے والا اللہ، ان کو پلانے والا اللہ، ان کی روزیوں کے مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو، اللہ پر یقین کامل ہو. اللہ سے نگاہ ہٹ جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. دوسری چیز، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام. دعائیں سکھلائی ہیں قرآن میں، آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں. قرآن میں قصہ اللہ نے دوسرے پارے میں طالوت اور جالوت کا نقل کیا ہے. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. طالوت اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہے، اس کے مقابلے میں جالوت ظاہری طاقت اور اسلحے سے اور ظاہری ڈیل ڈول سے خوب مسلح، بڑا طاقتور کہ اس کی طاقت کے چرچے سن کر اگلے مرعوب ہو جائیں. آج کل بھی یہ حال کہ جی امریکہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ، ان کی طاقت بہت زیادہ. یہ ایمان والوں کے بول نہیں ہونے چاہیے. اللہ نے قرآن میں جو قصے نقل کیے وہ اس میں قیامت تک کے لیے تربیت کا سامان ہے. طالوت علیہ السلام لشکر کو لے کر چلے، سخت گرمی کا موسم، پیاس سخت لگ رہی، پانی پاس ہے نہیں، آگے نہر آنے والی ہے، نہر میں پانی ہی پانی ہے. طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو پہلے بتا دیا، اے پیاس کے مارے ہوئے لشکریوں، ان اللہ مبتلیکم بنہر. آزمائش کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے. یاد رکھنا میرے ایک جملہ، مدد اس وقت اترتی ہے کہ جب ایمان والے، ایک وقت ہوتا ہے کہ ایمان والے اور منافق رلے ملے ہوتے ہیں. کمزور ایمان والے اور پکے ایمان والے رلے ملے. اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، بھوک کی شکل میں، پیاس کی شکل میں، خوف کی شکل میں. وہ آزمائش اللہ کیوں اتارتا ہے؟ کہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ منافقوں کو جدا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھنا اس وقت ایمان والوں کی امتحان کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے. حالات آئیں گے دن بدن، اب سے ابتر حالات، بھوک کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، خوف کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، مال کی کمی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. ان حالات کو ویسے ہی نہیں سمجھنا، یہ اوپر سے ایک نظام چل رہا ہے. اس آزمائش کے ذریعے اللہ کمزور ایمان والوں کو پکے ایمان والوں سے جدا کرنا چاہتا ہے کہ مدد صرف پکے ایمان والوں کے لیے اترتی ہے. جب تک معاملہ رلا ملا رہتا ہے اللہ کی مدد نہیں اترتی. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. طالوت علیہ السلام کہہ رہے آگے نہر آ رہی ہے، اس میں تمہارے لیے آزمائش کا ایک سامان ہے. اے پیاس کے مارے ہو، تمہیں اس نہر سے پینے کی اجازت نہیں ہے. عجیب و غریب حکم ہے یا نہیں؟
ادھر پیاس کے مارے پورا عالم جان نکل رہی اور آگے نہر آ رہی. طالوت علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ اس میں سے پینے کی اجازت نہیں. ادھر بھوک کے مارے برا عالم، ادھر باطل دکھائے گا مال کے خزانے، چیزوں کے خزانے. ہماری بات مان لو، مال تمہارا، چیزیں تمہاری، اسلحہ تمہارا اور دولت تمہاری، لیکن آزمائش ہے. فمن شرب منہ فلیس منی. طالوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا اس کا میرے لشکر سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. جو نہیں پیے گا، پیاس کو برداشت کر لے گا، بھوک پیاس مشقت کو برداشت کر لے گا، اس کا مجھ سے تعلق ہے. ہاں صرف ایک چلو میں جتنا پانی آ جائے اتنا پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں. اب کیا ہوا؟ لشکر آگے چلا، نہر کے کنارے پہنچا. کمزور ایمان والوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. آزمائش میں اور امتحان میں ناکام ہو گئے. ان کے ذہنوں میں آیا جان بچائیں گے یا کیا بچائیں گے؟ ادھر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ادھر طالوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں پانی مت پیو. پانی نہیں پیتے تو جان جاتی بھی نظر آتی ہے. اللہ کہتے ہیں پیتے ہو تو ایمان جاتا ہوا نظر آتا ہے. اب جان بچانی ہے یا ایمان بچانا ہے؟ ملک بچانا ہے یا ایمان بچانا ہے؟ مال بچانا ہے یا ایمان بچانا ہے؟ یہ آزمائش ہم پر بھی آئے گی اور آ رہی ہے، امتحان ہم پر بھی آئے گا اور آ رہا ہے. کیا ہوا؟ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا امتحان میں ناکام ہو گئے. اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہو گئے وہ زمین سے ہلنے کے قابل نہ رہے. ان کے پیٹ پورے تالاب بن گئے. اور جنہوں نے حکم کو مان کر چلو بھر پانی پیا، اللہ نے اس تھوڑے سے پانی سے ان کی پیاس بھی بجھا دی، بھوک بھی مٹا دی. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھر پانی پینے والے صرف 313 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 313. اکثریت نے پانی پی لیا، امتحان میں ناکام ہو گئے. طالوت علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ آگے نہیں جا سکتے. صرف کتنے چلے آگے؟ 313. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله. آگے جالوت کا طاقتور ترین لشکر ہے، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ، اسلحہ بھی بہت زیادہ، اور یہاں لشکر صرف چلو بھر پانی پی کر مقابلے میں جا رہا ہے. دلوں میں خیال آیا کہ آج جالوت کے اور اس کے لشکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر کے اعتبار سے دور دور تک لشکر کے مقابلہ کرنے کا کوئی سامان نہیں، پر یقین والوں کا جملہ سنو. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جنہیں اللہ پر یقین تھا، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر یقین تھا، انہوں نے کہا فکر نہ کرو کتنی دفعہ مختصر سی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے. واللہ مع الصابرین. اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جب جالوت کے لشکر کا آمنے سامنا ہوا ہے، یہ نہتا لشکر، یہ اسلحے سے خالی اور عاری لشکر، یہ بھوک و پیاس کا مارا ہوا لشکر، ان جب آمنا سامنا ہوا تو ان کے پاس دعا کی طاقت ہے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پر صبر کے سمندر کو انڈیل دے. کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو صبر کرنا پڑتا ہے اور صبر کی دعائیں اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں. وثبت اقدامنا. اے اللہ ہمارے قدم جما دے. یہ دعا مانگا کر. آزمائشوں میں صبر، اگر صبر نہ ہوا تو ناکام ہو جائیں. آزمائشوں کا دور شروع ہو چکا، اس میں کامیاب وہی ہوگا
جو اللہ سے اپنے لیے صبر مانگ لے گا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کا سمندر ہم پر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. سورہ بقرہ کی آخری آیت دعا ہے، اور ان دعاؤں میں سے آخری دعا ہے وانصرنا علی القوم الکافرین. احد کے موقع پر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بدر کا میدان ہے، صرف 313 نہتے مسلمان ہیں. کافر اسلحے اور غصے سے بھرپور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور رات صبح کی جنگ ہے، اور صحابہ اور آپ علیہ السلام نے پوری رات کیا عمل کیا؟ دعا مانگی ہے. آپ خیمے میں تشریف لے کے گئے اور سجدے میں جا کر اللہ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا اور تڑپنا شروع کیا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم ان تہلک هذه العصابہ ولن تعبد فی الارض ابدا. اے حی قیوم اللہ، میں آپ کی رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، آپ کی رحمت کا فریادی بن کر آیا ہوں، آپ کی مدد کا طلبگار بن کر آیا ہوں. اپنی مدد اتار دیجئے، اپنی مدد اتار دیجئے. اے اللہ، اگر یہ مختصر سی جماعت آج ہلاک ہو گئی، قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. گھنٹوں کی دعائیں ہیں، آنسو کا بہانا ہے، تڑپ تڑپ کے رونا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی کے کندھے سے چادر بھی نیچے گری ہے. ابو بکر باہر پہرا دے رہے اور بار بار اندر آ کر دیکھتے ہیں شاید اب نبی نے اپنی دعا ختم کر دی ہو، لیکن نبی کی دعا چل رہی ہے. یہاں تک کہ اذان بلال نے فجر کی اذان کی ہی کہ کہی ہے. اب ابو بکر سے رہا نہ گیا، اندر آ کر آپ کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا ہے اے حی قیوم اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اپنی دعا کو بس کر دیجئے، اب تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر ہی لیا ہوگا. صبح لڑائی شروع ہوئی، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا ہے کہ میں فرشتے پہلے 1000 بھیج رہا، پھر 3000 بھیج رہا، پھر 5000 فرشتے بھیج رہا، اور آخر میں کہا کہ یہ فرشتے تو تمہاری دل کی تسلی کے لیے، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اصل مدد بولو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور مدد کس پر اتری ہے؟ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تمہارا اپنے رب کے آگے رونا تھا، تڑپنا تھا، آنسوؤں کا بہانا تھا، اور اپنے رب کے آگے آہ و بکا تھا، گریہ وزاری تھی. اے اللہ مدد اتار دے. جس طرح ڈوبنے والا ڈوب رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بچا لو بچا لو، اس طرح ہمیں اللہ کو پکارنا ہوگا. اللہ کی مدد کے بغیر نہ کام بنے ہیں نہ بن سکتے ہیں. ایمان والوں کے کام صرف اللہ کی مدد کے ساتھ بنتے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے. آج بھی بدر کے فرشتے اتر سکتے ہیں، پر وہ آہ و بکا کہاں سے لائیں، وہ رونے تڑپنے والے کہاں سے لائیں. اور پھر اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مدد آپ ہی سے طلب کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ تیسرا ذریعہ اور چوتھا ذریعہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن کی آیت، سورہ فاتحہ کہ اللہ سے مدد طلب کرو. سورہ بقرہ کن اعمال کے ذریعے مدد؟ 2 عمل بتائے، صبر اور نماز. صبر اور نماز. جب ہم پر ذرا سی کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم ایک دم بے صبرے ہو جاتے ہیں، پریشان، ویلا، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. بس یہ جو بے صبری ہے یہ اللہ کی مدد کو اٹھا دے. ہماری اس بے صبری پر اللہ اپنی مدد کھینچ دیتا ہے. آج صبر ہمارے اندر سے نکل گیا کہ ویسے تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں کہ اللہ ہم آزمائشوں اور تکلیفوں کے اور مصیبتوں کے قابل نہیں.
عافیت مانگو. لیکن اگر کبھی حالات آ جاتے ہیں تو بے صبری اور بے چینی کی ایک عمومی فضا، جس کو دیکھو پریشان، جس کو دیکھو پریشان. جبکہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ حالات کیوں آتے ہیں. قرآن کی آیت سنیے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. بڑی اہم ترین آیت آج کل کے حالات کے اعتبار سے کہ اے ایمان والو، صرف تمہارے زبانی ایمانی دعووں پر اللہ تمہیں چھوڑ نہیں دے گا. تم نے دعویٰ کر لیا ہم ایمان والے، بس جی کام چل جائے گا؟ نہیں. تمہارے صرف زبانی ایمانی دعووں پر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ حالات پیدا کرے گا، وہ فضا پیدا کرے گا، ایسے حالات اور نتائج پیدا کرے گا کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ ان حالات کے نتیجے میں کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، پکا ایمان والے اور منافق جدا جدا ہو جائے. یہ حالات تمیز کے لیے آتے ہیں، پاکی کے لیے آتے ہیں، صفائی کے. دیکھو نا، بدر میں اللہ نے مدد اتار دی، بدر میں اللہ نے مدد اتار دی. احد کی میدان، احد کی جنگ ہوئی تو فتح شکست میں بدل گئی. یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے. سیرت پر غور کیا کریں. حضور علیہ السلام کی زندگی کو جو اللہ نے نمونہ بنایا تو آپ کی زندگی کا ہر واقعہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. احد میں شکست لا کر کیا بتلایا کہ دیکھو مسلمانوں، ہمیشہ تمہاری فتح ہو یہ نہیں ہوگا، کبھی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. حالات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. جب شکست کا سامنا ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم باطل پر ہیں اور وہ حق پر ہیں. نہیں، حضور علیہ السلام موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی موجود ہیں، لیکن شکست ہو گئی نہیں ہو رہی وہاں. کیوں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ دکھاتا ہے کبھی وہ جیتیں گے، کبھی تم جیتو گے. میدان جنگ میں تو یہ ہوتا رہے گا، کبھی ان کی فتح، کبھی ہماری فتح. لیکن ایک بات میں آج کہنا چاہتا ہوں، احد میں ہمیں نظر تو یہ آتا ہے کہ صحابہ سے کچھ غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں فتح شکست سے بدل گئی. پر صحابہ کے پورے احترام و تقدس کے ساتھ اور صحابہ کی پوری عظمت کے ساتھ مجھے آج یہ کہنے دو کہ صحابہ سے اس موقع پر غلطی ہوئی نہیں، غلطی کروائی گئی تاکہ قیامت تک کا ایک نظام دیا جا سکے. غلطی کروائی گئی، ہوئی نہیں، غلطی کروائی گئی. کیا غلطی؟ کہ امیر کی بات نہیں مانی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا آپس میں، اللہ کی مدد اڑ گئی. ایک اور غلطی کیا ہو گئی؟ وہ ہوئی نہیں، کروائی گئی کہ جن صحابہ کو ٹیلر پہ مقرر کیا 50 صحابہ کو، انہوں نے جب نیچے نگاہ ڈالی کہ نیچے مال غنیمت جمع کیا جا رہا تو انہوں نے کہا بس جی لڑائی ختم. 50 میں سے 40 نے کہا کہ لڑائی ختم، نیچے مال غنیمت جمع ہو رہا، ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے چلے جانا چاہیے. 10 نے اور امیر نے منع کیا کہ دیکھو آپ علیہ السلام نے منع کیا، ہمیں یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں. لیکن سمجھ میں نہ آئی بات، وہ 40 صحابہ نیچے اتر گئے اور فتح شکست میں بدل گئی. اللہ نے قرآن میں اس کو یوں بیان کیا، میں صرف قرآن کی آیت نقل کر کے ترجمہ کر رہا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض کے اندر دنیا کا ارادہ پیدا ہو گیا اور بعض نے آخرت کو چاہا. جن کے اندر دنیا کا ارادہ پیدا ہوا ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فتح کو شکست سے بدل دیا. تو اس سے اب ہمیں قیامت تک کے لیے اصول کیا پتا چلا کہ اگر مسلمانوں کے اندر ذرا سی بھی دنیا طلبی کا جذبہ ہوگا، خواہش پرستی کا جذبہ ہوگا، مال بنانے اور مال کمانے اور بنگلہ کوٹھیاں بنانے کا جذبہ ہوگا، آخرت کو اور موت کو مسلمان بھلا دے گا،
اللہ کی مدد ہٹ جائے گی کہ جب صحابہ کے ساتھ ہٹ سکتی ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کیسے نہیں ہٹ سکتی؟ لہٰذا آج اپنا حال دیکھ لیجیے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی مجھ سمیت؟ میں بھی بڑا کمزور دنیا کے معاملے میں، ویسے تو نماز روزہ پورا، لیکن جہاں دنیا کا نمبر آتا ہے وہاں ہر چاہتا ہے کہ میری دنیا خوب سے خوب تر بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے، میری جائیداد بن جائے، میری پیسے بن جائیں، اور موت کو مرنے کو آج کوئی تیار نہیں، شہادت کا جذبہ نہیں، آخرت کی طلبی کا جذبہ نہیں۔ اور جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے، اس آیت کی بھی زبردست تشریح کر کے چلے گئے تاکہ صحابہ کی کمی کسی کے دل میں نہ آئے۔ دیکھو تشریح تعبیر کیا کی کہ اگر وہ 40 آدمی مال غنیمت کو لینے کے لیے نیچے نہ اترتے تو بھی مال غنیمت میں جتنا حصہ ان کا بننا تھا وہ تو ملنا تھا، چونکہ وہاں نظام یہ تو نہیں ہے کہ جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کا، وہاں تو بھائی ہے کہ ایک سارے غانمین سارے مجاہدین کو برابر کا مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ لہذا یہ تو نہیں تھا کہ اگر وہ 40 آدمی نیچے نہ جاتے تو ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا، ایسی بات تو نہیں تھی، وہ نیچے نہ بھی جاتے تو بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملنا تھا۔ تو ان کے تو صحابہ کو حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی زبردست تعبیر پیش کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ صحابہ دنیا کی محبت میں نیچے نہیں اترے تھے، وہ مال غنیمت کو جمع کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نیچے اترے تھے، چونکہ اگر نہ جاتے پھر بھی مال غنیمت تو ملنا ہی ملنا تھا۔ کس لیے نیچے اترے تھے؟ تاکہ لاستحقاق اجر الغنیمہ، لاستحقاق اجر احراز الغنیمہ، غنیمت کے مال کو جمع کرنے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو لینے کے لیے نیچے اترے تھے، لیکن ظاہراً دنیا طلبی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے ظاہری دنیا طلبی کے جذبے کو بھی برداشت نہیں کیا اور فتح کو شکست سے بدل دیا۔ ہمیں قیامت تک کے لیے اصول سکھلا دیا کہ تمہارے ساتھ شکست کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ہمت نہ ہارنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ پھر اللہ نے قرآن میں احد کی فتح کی 4 سے 5 بڑی بڑی، احد کی شکست کی 4 سے 5 بڑی بڑی حکمتیں بیان کی۔ عجیب بات ہے، شکست میں بھی حکمت ہے، شکست میں بھی حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھو، پڑھو قرآن۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فتح میں احد میں شکست اس لیے ہوئی کہ اللہ ظاہری طور پہ بتلانا چاہتا تھا کہ پکے ایمان والے کون ہیں اور کمزور ایمان والے کون ہیں، اور اللہ تمہیں شہادت کے ثواب سے نوازنا چاہتا تھا۔ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ اور آخری حکمت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب، کہ ظاہراً تو نظر یہ آیا کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے نبی کے دندانے مبارک شہید ہو گئے، میرے نبی کا سر مبارک زخمی ہو گیا، میرے نبی بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے۔ ظاہراً یہ سب کچھ نظر آیا، لیکن قرآن اس کی بڑی حکمت کیا بیان کرتا ہے کہ اس احد کے جنگ کے نتیجے میں اللہ کافروں کی، اس احد کی شکست کے نتیجے میں اللہ کافروں کے غلبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹا دے گا، اور اس کا ظہور احزاب کے موقع پر ہو گیا۔ احد میں جب شکست ہو گئی تو کافروں کی ہمت بہت بڑھ گئی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے۔ پورے دنیا کے کافر، پوری دنیا کے نہیں، پورے عرب کے کافر، کیا یہود کیا قریش، سب جمع ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خندق کے موقع پر آ گئے، اور مسلمان بہت ڈر گئے، اتنے ڈر گئے کہ قرآن اس ڈر کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تمہارے دل کلیجے منہ کو آ گئے، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہونے لگی، مسلمانوں کے دلوں پہ یہ خیال آنے لگا کہ اگر
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کوئی اللہ کی مدد شدت نہیں ہے، کوئی اللہ کی نصرت نہیں اترتی، اللہ رسول کے وعدے نعوذ باللہ دھوکوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور منافقین یہ کہہ کر بہانہ بنا کر الگ ہو گئے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، وہاں مرد کوئی نہیں، اور وہ الگ ہو گئے. اور منافق اپنے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود گئے، اور بھوک کے مارے عالم کیا ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. مسلمانوں یہ حالت شاید ہم پر بھی آ جائے کہ سارا کفار جمع ہوں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور شاید ہمیں بھوک کی اس سطح پر پہنچنا پڑ جائے کہ ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں. اس موقع پر اللہ ایمان والوں کا اور منافقوں کا امتحان لے گا. شاید ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ بات آ جائے کہ اللہ کہاں گیا اور اس کے وعدے کہاں چلے گئے. اس وقت احزاب کی خندق کی جنگ کو یاد کر لینا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، بھوک کے مارے پتھر بندے ہوئے ہیں. صحابہ آتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، اپنے کپڑے ہٹا کر دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک کے مارے عالم میرے آقا نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے، باقی صحابہ کے پیٹ پر تو 1 پتھر اور کدال سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کدال مجھے دو. کدال دی ہے، آپ نے ماری ہے، اور چٹان کے اوپر اندر سے نور نکلا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. آپ نے فرمایا قیصر فتح ہو گیا. آج کے بعد قیصر کی قیصریت ختم، کسرا فتح ہو گیا. آج کے بعد کسرا کی کسرائیت ختم، آج کے بعد کفر کا نظام ختم، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا. منافق ہنس رہے ہیں کہ کھانے کو لقمہ نہیں اور دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں، پر یہ اللہ کا نظام ہے جو ہوا ہے اور ہو کر رہے گا. پھر کیا ہوا؟ ایک کبھی خون نہیں بہا اور سارے کفار مرعوب ہو کر واپس چلے گئے، مرعوب ہو کر واپس چلے گئے. اور اس دن آپ نے اعلان کیا آج کے بعد یہ کافر ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے. یہ احد کی شکست کی حکمت خندق میں اللہ نے ظاہر کی ہے. اللہ کے نظام پر یقین کرو، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی. لا تہینوا ولا تحزنوا، اور اللہ کہتا ہے کبھی ہمت نہ ہارنا، کبھی بزدلی اختیار نہ کرنا، کبھی سستی اختیار نہ کرنا، حالات سے کبھی غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا. کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والا کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا. پر اللہ کے نظام کو سمجھو، کافرانہ نظام کو مت پڑھو، کافرانہ نظام کو مت سمجھو. قرآن میں اللہ نے اپنا نظام بیان کیا، سیرت میں اللہ نے اس کا ظہور کیا. احزاب اور خندق اور خیبر کی لڑائیوں کو پڑھو اور سمجھو کہ اللہ کیسے مسلمانوں کے ساتھ حالات پیدا کرتا ہے. اس حالات پر یقین کر کے، اللہ کی وعدوں پر یقین کر کے، ہمت کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اللہ کی مدد اترنے کے مزید اسباب بھی ہیں، اور اللہ کی مدد کن اسباب سے ہٹ جاتی ہے موقع ملا تو انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.